جی وقار صاحب، کیا خود اس نظم اجتماعی کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ باقی دنیا کے اندر بھی کوئی اسلام کا نظام رائج کرنے یا اس کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ ہمارے بہت سارے پرانے فقہا کا خیال تھا اور جدید دور میں بھی بہت سارے ہمارے مفکرین نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اس نظم اجتماعی کے اوپر کلیکٹیولی کوئی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے؟ دونوں طرف اگر آپ اشارہ کریں۔ میں اس میں دونوں باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح محترم غامدی صاحب نے کہا کہ اسلامی ریاست کی اصطلاح صدی دو صدی کی بات ہے، آپ ان الفاظ میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ یا یہ ٹرم اسلامک اسٹیٹ یہ بجادوی ہے، لیکن خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد شروع ہو گئی، لہٰذا اس کو ہم اس وقت کی ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں، مثلا ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، تو یہاں ایک حکومت قائم ہے، ایک فطری داعیے کی بنیاد پر لوگوں نے یہاں کوئی سمجھ لیں انارکی نہیں ہے، ایک حکومت قائم ہے، ریاست کے تمام ادارے فنکشن کر رہے ہیں، لیکن جب یہاں ہم بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اپنی وہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے جو بحیثیت مسلمان اسے اس کے اوپر یعنی فرض ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے کر دیے، اور اگر وہ نہیں کریں تو پھر ایسے لوگ آنے چاہیے جو وہ ذمہ داریاں ادا کریں۔ یہ تو پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرے کا یہ ہے کہ جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور وہاں پر وہ لوگ جو اس کے مقتدر ہوں، جن کے پاس اقتدار ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کریں، تو پھر وہ پوری دنیا کے سامنے حق کے گواہ بنیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ بحیثیت مسلمان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین حق کے گواہ بنیں، دین حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس پیغام کو لوگوں کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ لوگوں کی اپنی آپشن ہے، یعنی اس کے لیے کوئی زبردستی، کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے زبردستی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن لوگوں تک دین کا پیغام، یعنی 6 ارب انسانوں تک اسلامک اسٹیٹ ہی دین کا پیغام پہنچا سکتے کسی بھی مینز کے ذریعے، وہ کوئی بھی میڈیم اختیار کر کے، پھر اس پیغام کو قبول کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ لوگوں کا اپنا آپشن ہے، اس کے لیے کوئی انفورس اسلامی حکومت نہیں کر سکتی، یہ ایک واضح بات ہے۔ جی عمر جاوید صاحب، تاریخ کی روشنی میں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8th یا 9th سینچری کرسچین ایرا سے لے کر، یعنی 2ری 3ری صدی ہجری سے لے کر شیبانی اوزاعی نے جو تصورات دیے ہمیں، اس میں تو غالباً کچھ دوسری تصویر سامنے آتی ہے کہ جہاں پر جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم تھا اس کو آپ اسٹیٹ کہیے، اس کو آپ الجماع کہیے، اس کو سلطان کہیے، جو بھی نام آپ دیں، اس نے بہرحال ایک ایکسپینشنزم کا ایک دور قائم کیا۔ تو کیا آپ متفق ہیں اس بات سے کہ جو وقار صاحب نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ریاست کی ذمہ داری، انہوں نے اب ریاست کی بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں نا اجتماعی نظم و ضبط کا جو ہے وہ جب اس کا ابتدا ہوئے گا یا ارتقاء یا اس کی تکمیل ہوئے گی تو اس کے لیے ریاست تو ناگزیر پھر ہو گئی۔ اگر اجتماعی کی ہم بات کریں، اجتماعی ہم نظم و ضبط کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ ریاست کے جو ہے وہ مقاصد رہے کیا ہے یا ریاست نے اب تک کیا کیا ہے، تاریخ کے بھی حوالے سے یا بشک دور عصر حاضر کے حوالے سے، تو ہمیں بات بڑی واضح نظر آتی ہے، غیر جانبدار ہو کر ہم مشاہدہ کریں کہ صدیوں سے ہی تاریخ میں بھی ریاست ہمیشہ سے حکمران طبقے کا، ایک مخصوص طبقے کا خواہشات کا، مخصوص طبقے کے جذبات کا، احساسات کا اور سب سے بڑھ کر کے مفادات کا ایک ادارہ رہا ہے۔ مسلمان ریاست وقار صاحب کے نزدیک دین کے لیے ایک گواہی بھی دیتی ہے، تمام وہ شہداء علی الناس بھی ہوتی ہے، تو یہ جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے ان کے خیال میں یہ دین کی دعوت کے ذریعے ادا ہوتی ہے، اور ہمیں عمر جاوید صاحب اس بات کی تائید کریں کہ مسلمانوں کی تاریخ شاید ایک دوسری تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو تنقید اب تک ہو گئی اس کو تھوڑا سا خلاصہ کریں۔ جی، اس بات پر کم و بیش اتفاق ہے ہمارے درمیان کہ جب بھی کبھی انسان اکٹھے ہوں گے تو ان کے درمیان فطری داعیات کے ساتھ نظم اجتماعی وجود میں آئے گا۔ برا آتا ہے، بھلا آتا ہے، اچھا آتا ہے، اپنا الہام کہاں سے حاصل کرتا ہے، بات کی ضرورتیں ہیں، لیکن یہ بات ہوگی کہ ایک اجتماعی نظم ہوگا۔ اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی، قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران میں ہے، یہ جو ہے نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس وقت قائم ہو چکا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران یہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے،
اور اس زمانے میں مسلمانوں کا اجتماعی نظم پوری طرح قائم ہو چکا تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باقاعدہ حکومت قائم تھی, اس میں کسی اجتماعی نظم کا حکم دینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. جو بات اس آیت پہ کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے ایک جماعت, ایک گروہ کو اس کام کے لیے مقرر کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو سچائی کی دعوت دیتی رہے, خیر کی طرف بلاتی رہے, اچھی باتوں کی تلقین کرتی رہے, بری باتوں سے روکتی رہے. یہ گویا مسلمانوں کے اجتماعی نظم میں جو ان کی دینی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہی بات میں نے اس سے پہلے کہی تھی جب میں نے وہ بنیادی چیزیں, وہ بھی یہی بات کہہ رہے اللہ دینا مکرناہم فی الارض میں جو بات کہی گئی تھی اس کا طریقہ وہاں بتایا گیا. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں اقتدار حاصل ہو گیا ہے تو اب تمہارے اندر کچھ لوگوں کو جس طریقے سے باقی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, یعنی آپ فوج قائم کرتے ہیں, آپ پولیس قائم کرتے ہیں, آپ مختلف محکمے قائم کرتے ہیں, اسی طرح یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ اب اس کام کے لیے مقرر کیے جانے چاہیے باقاعدہ نظم اجتماعی کی طرف سے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. یہ گویا دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ قانون کی طاقت سے کرتے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کا مال ہتھیا لیا ہے تو قانون کی طاقت سے آپ اس کو روکیں گے نا. اس سے اگر کوئی آدمی جراثیم پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو قانون کی طاقت سے اس کو روکیں گے نا. تو دیکھیے معروف اور منکر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قانون کی طاقت سے نافذ کی جاتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ تبلیغ تلقین کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. میں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید نے اس معاملے میں جو ہدایت ہمیں دی ہے دیکھیے وہ بڑی جامع ہدایت ہے. جب نماز کا آپ اہتمام کرتے ہیں, مسجدیں قائم ہو جاتی ہیں, جمعے کا ایک دن مقرر کر لیا جاتا ہے, اس کے بارے میں یہ سنت روبہ عمل ہو جاتی ہے کہ حکمران جمعے کے ممبر پر آئے اور وہ آ کر لوگوں کو خطاب کرے, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے لیے تبلیغ و تلقین کا ایک ادارہ وجود میں آ جاتا ہے. یعنی ہر ہفتے آپ آ سکتے ہیں اور ریاست کی یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. تو جو تبلیغ تلقین کی چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے ہوں گی, اور جن چیزوں میں قانون کی طاقت نافذ کرنے کے لیے استعمال کرنی ضروری ہے وہ دنیا کی ہر ریاست کرتی ہے. امن قائم کیا جائے گا, مجرموں کو روکا جائے گا, اگر کوئی جرم کسی درجے میں ہوتا ہے تو اس کی سزا دی جائے گی. یعنی بڑی وسیع چیز. ہر وہ ادارہ کہ جو حکومت اس مقصد کے لیے قائم کرتی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. یہی کر رہا ہوتا ہے. آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے, آپ کی فوج کیا کر رہی ہے, یہ یہی کام کر رہی ہوتی ہے. پولیس کا محکمہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے. لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے. پہلو ایسے ہیں جو ابھی بھی مزید گفتگو کا تقاضا کرتی. اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.